بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں ہنا عادل۔ ناظرین، ہماری گھڑیاں الٹی ہیں یا قدم پیچھے کی طرف اٹھتے ہیں؟ زمانہ آگے یا ہم بے نشان منزلوں کے راہی ہیں؟ وقت رفتار سے دور، نبض حالات سے دور اور راستہ منزل سے دور۔ غم یہ نہیں کہ وقت بیت رہا ہے، ظلم یہ ہے کہ ہم اس سے بے پرواہ ہیں کہ رکے گا کہاں۔ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ ہم جہاں کل کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ وقت بدلا، حالات بدلے، مگر ہم نہیں بدلے۔ اب جب کھیل کے نئے اصول طے کیے جا رہے ہیں تو انتخابات پھر قریب ہیں، مگر انتخابات کی تاریخ کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ ملک بھر میں جاری کریک ڈاؤن کے ثمرات تو نظر آ رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور بجلی اور گیس چوروں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ پاکستان معاشی محاذ پر کہاں کھڑا ہے۔ ہمارے ہمسائے بھارت میں G20 سربراہی اجلاس میں عالمی رہنماؤں نے شرکت کی ہے، جس میں کئی عالمی معاہدوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضوان رضی صاحب، سلمان عابد صاحب، ہمیں جوائن کریں گی آسمہ بدود صاحبہ اور راجہ عامر عباس صاحب۔ آغاز آپ سے کروں گی رضوان رضی صاحب۔ الیکشن کی تاریخ کی جو گتھی ہے وہ سلجھ نہیں سکی ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اب صدر عارف الوی بھی ایک سرپرائز دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے جو انٹرو دیا ہے اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا منیر نیازی کا۔ منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ یہ منیر نیازی صاحب نے آج سے کوئی 50 سال پہلے یہ شعر کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے وہی چلن ہیں جو آج سے 50 سال پہلے تھے۔ دیکھیے، انتخابات کی تاریخ صدر دیں یا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان دیں، میری ایز اے پاکستانی، ایز اے ڈیموکریٹ یہ خواہش ہے کہ 90 دن سے زیادہ کے عرصے نہیں ہونا چاہیے اور آئینی لمٹ کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے، اور جلد از جلد منتخب قوت کو، منتخب قیادت کو یہ اختیار اٹھانا چاہیے، یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے، اور اس ذمہ داری کے نتیجے کے اندر جو اہم فیصلے لینے ہیں، جو لانگ ٹرم لینے ہیں، جس کا مینڈیٹ ہمارے ان کیئر ٹیکر کو نہیں ہے، جن کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیئر ٹیکر بھی کہا ہے، وہ اقدامات آگے کریں تاکہ ان کے پیچھے عوام کی جو ہے وہ فکر کھڑی ہو، وہ سوچ کھڑی ہو۔ دیکھیے، قانون کی، آئین کی تشریحات مختلف ہو سکتی ہیں۔ صدر صاحب تاریخ دے دیں اور اس کے اوپر عمل درآمد جس سسٹم نے کرنا ہے وہ صدر صاحب کے خلاف ہے، وہ سسٹم بہرحال نظر آتا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر تاریخ نہ دیں اور الیکشن نہ کروانے کے لیے جس نظام نے عمل کرنا ہے وہ بھی نظام ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میری ایز اے پاکستانی ڈیموکریٹ ایک خواہش ہوگی کہ یہ الیکشن جلد از جلد ہو جائے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آسمہ صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتحادی الیکشن سے ڈر گئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ کیئر ٹیکرز نہ بنے۔ یکدم کہیں سے کوئی اشارہ تو نہیں ہوا یہ بلاول بھٹو زرداری کو، جو انہوں نے انتخابات جو ہے وہ 90 روز میں کرانے کا راگ لاپنا شروع کر دیا ہے؟ وہیں پر جو ان کے والد صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے معیشت ٹھیک ہو اور اس کے بعد انتخابات ہوں۔ دیکھیں جی، بیسکلی جتنے بھی ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں نا جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہیں، ان کا بیسک فوکس تو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، 90 دن میں الیکشن ہونا ہی ان کا فوکس ہونا چاہیے، ان کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے۔ وہ عوام میں جائیں، عوام سے ووٹ لیں، جس کو عوام الیکٹ کرے وہ پاور میں آئے، جس کو عوام کھڑکی سے باہر پھینک دے اسے کھڑکی سے باہر پھینک۔ یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے لوگوں کا، جو لوگوں کے پاس ہی جانا چاہیے، اور اس میں کوئی انیوژل بات نہیں۔ لیکن آپ نے جو بلاول صاحب کا مینشن کیا نا، وہ تو گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے کر رہے ہیں اس وقت۔ اس وقت اچانک سے انہیں کیا کہتے ہیں اوور نائٹ نظریاتی ہونے کا ایک ضرورت ہے نا۔ بیسکلی پیپل پارٹی نیڈس ٹو گو بیک ٹو اٹس کور پالیٹکس، جس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں کافن میں ڈال کے اس پہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا پرماننٹ کیلیں لگا دی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو کے۔ ڈیموکریسی کی روح تک کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم کے رول میں۔ اس میں شولڈر ٹو شولڈر پیپل پارٹی ساتھ کھڑی رہی ہے۔ ابھی اچانک سے نظریاتی ہونے کے لیے ان کے پاس اسکوپ نہیں ہے۔ ابھی بلاول صاحب اور
زرداری صاحب آپس میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے رہیں گے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ووٹر کو ٹیون کریں گے. تو یہ ایک ٹیوننگ پروسیس ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اوور نائٹ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ پیپل پارٹی بیکیم شولڈر ٹو شولڈر ود PMLN. اسی طرح اوور نائٹ لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں آئے گا کہ راتوں رات یہ بلاول صاحب نظریاتی ہو گئے لیکن ابھی بھی زرداری صاحب ابھی بھی اپنی اس ماہرانہ سیاست کی وہ تاؤ پیچ کھیل رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ بیسکلی عوام لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, لوگ بہت زیادہ اویئر ہیں. ہمیں جتنا بھی سپریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جتنا بھی فریڈم آف اسپیچ کو سپریس کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اس کا ایک ریباؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ اگر خاموش بھی ہو جائیں تب بھی وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ انفارمیٹیو ہیں, لوگ اویئر ہیں, لوگوں کو پتا ہے, جمہور کو پتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں ہماری ڈیموکریسی جا رہی ہے, کس طرح کی گیمز کھیلی جاتی ہیں, کس طرح کی گیمز سے کس طرح کے ریزلٹس دیے جاتے ہیں. تو اٹس اے لانگ وے فار بلاول بھٹو صاحب ناؤ ٹو کم بیک ٹو ہز کور پالیٹکس. پیپل پارٹی کی جو کور پالیٹکس اس پہ آنے میں انہیں بہت ٹائم لگے گا. لیکن جہاں تک بات ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اگر ہم اپنے ڈیموکریٹک فائبر کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی رہے, وہ سارے مسئلے جنہیں آپ نے مینشن کیا وہ حل ہوں, ہم بھی ترقی کی طرف گامزن ہوں, ہمیں بھی یہ ایک فری رائٹ ملے دنیا کے نقشے پہ اپنے جیو پولیٹیکل پوزیشن کو اسرٹ کرانے کا, افارم کرانے کا, اپنی ایک جو ڈیو رائٹ ہے ہمیں کلیم کرنے کا, اس کے لیے یہ الیکشن ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ اور امپاورڈ گورنمنٹ بہت ضروری. دیکھیے ہم انڈیا کو ہم نے مینشن کیا, ہم کیا ہندتوا اور کیا نہ کیا یہ گورنمنٹ کرتی رہی, لیکن وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نے کتنا انہیں ریوارڈ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اس پر ڈیٹیل ڈسکشن آگے جا کر کرتے ہیں. عاصمہ صاحبہ, سلمان عابد صاحب اتحادی الیکشن سے ڈر گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, کیا واقعی ڈر گئے اتحادی الیکشن سے, اور آپ کے خیال میں کون بھاگ رہا ہے الیکشن سے؟ بلاول کو کہ اپنے والد صاحب سے پوچھنا کہ کون ڈر گیا ہے. اور یہ جو پیپلز پارٹی نے مشترکہ مفاداتی کونسل میں بیٹھ کے انتخابات سے فرار کا راستہ اختیار کیا, اور کل اپنے بیٹے کے مقابلے میں باپ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس کا تماشا دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون انتخابات سے بھاگا. چلتی ہے اور سیاست میں لیکن نا وہ جس کی چلتی ہے, بلاول کی تو کہاں چلنی ہے. پاکستان کی پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر جو ہے ڈیسائسو پاور جو ہے وہ آصف علی زرداری ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو آصف علی زرداری سے کرتے ہیں, بلاول سے تھوڑی کرتے ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ پارٹی میں کون بااختیار ہے, کس کے پاس اختیارات ہے. اور آپ کو یاد ہے نا, ایک دفعہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میرا بیٹا پولیٹیکلی میچور بھی نہیں ہوا, اس لیے وہ کیا کہتے ہیں, درست کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, میں تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیسائسو پاور ہے پیپلز پارٹی میں وہ آج بھی آصف علی زرداری ہیں. PMLN کو تو اپنی شکست جو ہے وہ اس طرح سے واضح نظر آتی ہے کہ وہ انتخابات کا نام سن کے ہی ان کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور ان کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. باقاعدہ انتخابات کا نام لینا, آج آپ نے دیکھا نہیں مریم اورنگزیب ماشاءاللہ کتنے شاندار شاہکار انداز سے گفتگو کر رہی تھی, اور انتخابات کے نام سنتے ہی کہ کہیں صدر ڈیٹ نہ دے دیں تو ان کو جھٹکا لگ گیا. ابھی وہ جھٹکے ختم نہیں ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ آ گئے ہمارے تارڑ صاحب, ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے. اور بھائی بات یہ ہے الٹیمیٹلی جو رضوان رضی کہہ رہے ہیں کہ جانا تو الیکشن کے اندر ہی ہے نا, اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان چھوڑ دیں, صدر مملکت کو نہ کریں, اور جس نے کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب وہی کر دیں. وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا ہے آپ نے؟ کیوں پاکستان میں آئین کی اور قانون کی پاسداری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اور بتائیے نا دنیا کس طرح سے ہم پہ ہنس رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں انتخابات کے نام پر ابہام ہے, ٹکراؤ ہے, محاذرائی ہے, اور انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جو ہے نا اس وقت ایک مقابلہ بازی چل رہی ہے. تو ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسے؟ یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ڈنڈا ہے اس کے اوپر ہم چلیں گے, جیسے ہمارا دل کرے گا ویسے ہم چلا لیں گے, انتخابات کا اعلان بھی کر دیں گے, جس وقت ان کو حکم ہوئے گا تو وہ چیف الیکشن کمیشن اعلان کر دیں گے. ابھی ان کو حکم ہی نہیں ہو رہا تو اس لیے وہ اعلان بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو کیفیت ہم پیدا کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری محاذرائی کی طرف جاری ہے, ساری کی ساری ٹکراؤ کی طرف جاری ہے, ساری کی ساری انسرٹنٹی کی طرف جاری ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامک اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے, اور پھر دیکھیں نا ایسے ایسے شاندار قسم کے ہمارے پاس دانشور حضرات ہیں, چاہے وہ معاشی امور کے دانشور ہوں, چاہے وہ سیاسی امور کے دانشور ہوں, چاہے وہ قانونی ماہرین ہوں, چاہے وہ صحافی ہوں. کیسی کیسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں کہ پہلے معیشت کو درست کر لیں, پہلے احتساب کریں, جی چھوڑیں انتخابات کو, کیا ضرورت ہے انتخابات کی,
کیا ضرورت ہے اس ملک میں جمہوریت کی؟ چھوڑیں جی، آپ ڈنڈا پکڑیں اور آپ آگے آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں اور اس ملک کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ تجربہ آپ کوئی آج نیا تو نہیں کرنے لگے، یہ پچھلے 70-75 سالوں سے آپ نے پاکستان میں کیا ہے، یہی تو کچھ کیا ہے، ایک تجربہ گاہ بنا کے رکھ دیا اس ملک کو۔ صحیح ہے راجہ عامر عباس صاحب، جیسے ابھی پوائنٹس اٹھائے ہیں سلمان عابد صاحب نے بھی، صدر کی جانب سے ایک سرپرائز دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب جو نون لیگی رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا اللہ طاہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ صدر کے پاس اب کوئی اختیار باقی نہیں بچا ہے، وہ عبوری صدر ہے اس وقت اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ بھی دے سکیں۔ آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے، اور اگر صدر اس وقت اس سچویشن میں الیکشنز کی تاریخ دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے آئین تو اس میں بڑا کلیئر ہے، اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے جو سابقہ لاء منسٹر تھے، ان کو میں نے خود آن ایئر سنا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 48 سب کلوز 5 جو سی ہے اسی کے تحت صرف اور صرف صدر پاکستان کو تاریخ دینے کا اختیار ہے، اور جو قانون سازی کی گئی ہے وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کانسٹیٹیوشن سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل نے بھی اسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے صدر مملکت سے کہ وہ آئین میں دیے ہوئے آرٹیکل سب کلوز 5 کے تحت وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے انہوں کو کہا گیا ہے کہ وہ الیکشنز کی تاریخ دیں، کیونکہ وہ پابند ہیں کہ ودن 90 days آفٹر دی ڈیزولوشن آف اسمبلیز انہوں نے یہ تاریخ دینی ہے، اور اگر وہ یہ تاریخ نہیں دیتے تو وہ اپنے جو ان کو آئینی ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کو یہ تاریخ دینی چاہیے، اور اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں، خاص کر وہ جو کے پی کا الیکشن ہوا تھا اس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گورنر صاحب دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ صوبائی معاملہ تھا۔ تو سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ گورنر کا اختیار ہے کہ ڈیزولوشن کے بعد وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، اور یہاں بھی یہ ایک آئینی طور پہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ صدر مملکت نے یہ تاریخ دینی ہے، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے۔ اچھا، ویسے خبریں تو راجہ عامر عباس صاحب یہ بھی ہیں کہ ایوان صدر میں جو ہلچل پھیلی ہوئی تھی اس میں تھوڑا سکون نظر آ رہا ہے، اور ساتھ جو ریکارڈ ہے اسمبلی کا تو ایشو واپس نہیں ریفر کر دیا تھا، تو پنجاب اسمبلی کا فیصلہ دیا کے پی کے کا بھی انہوں نے کہا نا کہ گورنر دینے کے مجاز وہ ریفر کر دیا تھا واپس، ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ گورنر دینے کے مجاز ہے، ہم نے یہ فیصلہ ڈیسائیڈ۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صدارتی چیمبر سے ریکارڈ ہٹا لیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ماضی کے فیصلوں کی نظیریں موجود تھیں کہ صدر مملکت ہی الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اگر ہم اس سچویشن میں نگراں وزیر اعظم صاحب کے کردار کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مقبول نہیں، درست فیصلے کریں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کب، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام انتخابات سینٹ انتخابات سے قبل ہونے چاہیے۔ جی بالکل، یہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ کہتی ہے جی سویٹ فیصلے کریں گے، شارٹ فیصلے کریں گے، ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے۔ عدلیہ ہماری ہمیں بتاتی ہے کہ جناب ہم لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں گے، عوام کی ول کے مطابق فیصلے کریں گے، نہیں کریں گے تو آئین کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اگر فیصلہ سازی کے سب سے بڑے فورم سے اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی باتیں اگر سامنے آ رہی ہیں تو ہم پھر کسی اور کو کیا رونا روئیں۔ مطلب کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، یہاں سے ٹاپس ٹو باٹم جو ہے سسٹم روٹن ہو چکا ہوا ہے، جہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ آئین کے مطابق فیصلے کرنے سے جو ہے وہ اعتراض کرتی ہے۔ ججز بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم نے جناب سویٹ فیصلے کرنے ہیں، تو خیر جن دنوں وہ سویٹ فیصلے کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان دنوں چینی کا ریٹ جو ہے وہ 180 کراس کر جاتا ہے، تو اس لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ سویٹ فیصلے نہ کریں، وہ آئین اور قائن اور قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت سوال کیا کیا تھا آپ نے؟ نگران وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں اب ان کا یہ خیال ہے کہ جناب چونکہ الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں اور وہ اہم مطلب کہ مجبور ہوتے ہیں اور وہ فیصلے نہیں کر پاتے، اور اس لیے وہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہو جس کو کسی کے ساتھ کوئی وہ مطلب کہ کوئی مجبوری کا سامنا نہ ہو۔
دیکھیے یہ صاحب جو ہیں جو کہ آج کل نگران وزیر اعظم ہیں، یہ کچھ دن پہلے نگران وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ لاہور میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے جاتی عمرہ میں جا کے مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات کی تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ عنقریب مسلم لیگ نون میں شریک ہو جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ یہ شریک نہیں ہوئے۔ پھر ان کے کچھ ساتھی اس سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی جا کے ملے تھے، جنہوں نے باقاعدہ ان کے گلے کے اندر 3 رنگ کا دوپٹہ بھی ڈال دیا تھا، وہ یعنی کہ وہ جھنڈا ڈال دیا تھا اور ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ اگر وہ انہوں نے سیاسی افیلیشن سے ماورا ہو کہ کوئی تلخ فیصلے کرنے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کوئی تلخ فیصلہ نہیں ہے جی۔ قانون کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے، پاکستان کی سرحدوں کے اندر سے جو سامان باہر جائے یا جو اندر آئے، اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ ادا ہوں، اور جو چیز منع ہے آنے سے اور جانے سے وہ نہ جائے اور آئے۔ اب اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ میرا مطلب ہے سلمان عابد نے تو نہیں کرنی، نہ ہی جو ہے وہ ہماری بہن آسما ودود نے کرنی ہے۔ جنہوں نے کرنی ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ صحیح ہے، یہ تو آگے چل کے باتیں۔ رضی صاحب اصل مسئلہ تو اصل کام تو یہی ہے نا کہ انتخابات وقت پر کروا دیں۔ دیکھیں سیٹ اپ کا بیسک کام تو یہی ہے۔ دیکھیں مینڈیٹ تو ان کے پاس واحد یہی ہے، لیکن کیا کریں کہ ہماری جو اتحادی حکومت ہے، جاتے جاتے انہوں نے ایک خاص قسم کی قانون سازی کر کے ان کو امپاور کیا تھا کہ جس کے تحت وہ اہم فیصلے بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی پوئے چڑھی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے اندر امپاور کیا تھا وہ باہر نکل کے کھاپ ڈالی جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی امامت کے اندر کہ جناب الیکشن وقت پہ کروائیں۔ تو بھائی جہاں پہ زور لگانا تھا وہاں پہ زور لگا کے آتے نا بھیا۔ جی پوائنٹ آپ نے بڑا امپورٹنٹ آیا۔ ویسے سلمان احمد صاحب اتحادی تو مکر رہے ہیں، وہ جیسے اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ انتخابات وقت پر ہی ہونے چاہیے اور 90 روز کے اندر اندر ہو جانے چاہیے، یعنی اتحادی بھی تو مکر رہے ہیں نا جو اس میٹنگ میں بات چیت ہوئی۔ ایک اتحادی عوامی نیشنل پارٹی کو بڑی مایوسی ہے اور پچھتاوا ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں دیا۔ جی ہاں، دوسرے اتحادی مولانا فضل الرحمان جو اقتدار کے انجوائے لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپوزیشن کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، وہ اقتدار کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر ان کو پی ٹی آئی 4 وزارتیں دے دیتی تو وہ عمران خان کو بھی لیڈر مان لیتے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمیں پیپلز پارٹی نے پھنسایا، ہم تو حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ اچھا اس وقت کے بیانات اٹھائیں مولانا فضل الرحمان کے کہ جناب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے حکومت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور اپنی شاندار فتح بنا کے پیش کیے جاتے تھے۔ ایم کیو ایم کہتی ہے، وہ بھی دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہے، اقتدار کا انجوائے بھی کرتی ہے، پہلے پی ٹی آئی کو بھی دھمکیاں دیتی رہی، اب وہ پی ڈی ایم کو بھی دھمکے دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ویسے ہر حکومت میں مزیدار نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو مخلوط حکومت کا تجربہ ہے یہ سیاسی بلیک میلنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 6-6 7-7 ووٹوں کے اوپر منتخب حکومتیں جب آئیں گی اور ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے پاس ہوں گے تو وہ اسی طرح کی سیاسی بلیک میلنگ کریں گے، کبھی وہ پیپلز پارٹی کو کریں گے، کبھی وہ پی ایم ایل این کو کریں گے، کبھی وہ پی ٹی آئی کو کریں گے۔ ان کی کیا حیثیت ہے مجھے بتائیے؟ تو اس لیے یہ تجربہ جو مخلوط حکومتوں کا ہمارا ہے، یہ وہ مخلوط حکومتیں نہیں ہیں جو کوئی سیاسی اور جمہوری طریقے سے بنتی ہیں۔ یہاں تو مخلوط حکومتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ پرائم منسٹر کو کمزور کیا جائے، اس کی طاقت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی جائے۔ تو آج یہ بھگت رہے، اب وہ پیپلز پارٹی والے جو مرضی کہتے رہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے ماشاءاللہ جتنے طوفانی دورے انہوں نے کیے تھے عالمی دنیا کے، اس کا ثمرات تو ہم نے دیکھ لیے نا دلی کے اندر جو ہمیں مل رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ تو میرا مطلب ہے اب ایک دوسرے پہ الزام لگائیں، ایک دوسرے پہ کپڑے اتاریں، ایک دوسرے کو کہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کہے جی اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج وہ حامد میر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا قمرالزمان قاہرہ صاحب نے نیشنل یہ جو ہوئی تھی مشترکہ مفادات کونسل، اس میں نمائندگی بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی۔ اب پتہ نہیں کسی اور کی کیا کی تھی نمائندگی، اور کن کے کہنے پہ جا کے وہاں پر یہ کہہ کے آئے تھے۔ حالانکہ ایک دن پہلے مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہمیں ریزرویشن ہے، ہم اس اجلاس میں جائیں گے، اپنے تحفظات شیئر کریں گے، اور وہاں سٹیمپ کر کے آ گئے۔ تو میرا مطلب ہے خود سیاسی جماعتوں کے جو تضادات ہیں وہ آج یہاں پہ پہنچ گئے نا کہ انتخابات کے اوپر جو ہے وہ ابہام پیدا ہو گیا ہے، اور ہم اس وقت ایک تماشائی کی حیثیت سے کھڑے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ صدر نے دینی ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، یا کہیں اور سے آنی ہے، اور پھر اس کے بعد اعلان ہوگا۔ اچھا ایک فکرہ لے لیجئے، ایک فکرہ لے لیے، پی ایس ایم میں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے نمائندے جو ہیں
वो इस क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं जनाब ज़का अशरफ साहब। तो यहाँ पे तो उन्होंने 180 करवा दिया है चीनी का रेट, तो 140 पे उन्होंने हुकूमत को खरीदवा दी है अपनी सारी 80 रुपए वाली चीनी। तो ज़रा इधर भी मेरा मतलब है कुछ कर ले, लगता है जो उन्होंने चीनी में किया वही क्रिकेट में करने जा रहे हैं। अच्छा जी आसमा साहिबा, जिस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इस वक्त अगर कुछ डिफरेंस लाना चाहती थी आपकी पीपल पार्टी, अगर पीपल पार्टी इतनी नजरियात में थी, इतना ही उसे बिलीव था अपने वोटर पे, तो जब ये डिलिमिटेशन की और कंसेंसस की बात हो रही होती थी तो उस वक्त रेज कर देते। अब इस वक्त आके जो हामिद मीर साहब ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी, और देखिए हमारे पास एक ना स्केप गोट हमेशा रहता है, हम एक हर चीज के दरमियान में लाके इस्टेब्लिशमेंट को और एक गैबी हाथ को खड़ा कर लेते हैं और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने देते। जिस मुल्क में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हो, जिसका वोटर हो, जिसके पास आपके नेशनल लेवल लीडर्स हो, उनको ये कहने का हक नहीं है कि हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं। डेमोक्रेसी का मकसद ये है कि आप जमहूर के पास पावर लेके आए, और वो ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल आपके पास, मेरे पास, किसी के पास कोई अथॉरिटी आएगी। यही लोग होते हैं, इन्हीं लोगों ने स्पाइन शो करनी होती है, इन्हीं लोगों ने अपनी जगह पे जम के खड़ा होना होता है अपने नजरियात पे, और लोगों ने बैक करते हैं अपने वोट के जरिए। अब यहाँ पे हर चीज के पीछे एक कंस्पिरेसी थ्योरी लगा दे और खुद अपना एक वो क्लीन चिट लेके चले जाए। इंडिया में एक थीसिस स्टेटमेंट है कि इंडिया में अगर आपने इलेक्शन जीतना है ना, मोदी साहब ने जितने भी इलेक्शन जीते हैं वो पाकिस्तान कार्ड पे जीते हैं, वहां पे पाकिस्तान कार्ड चलता है। यहाँ पे हमारे पास नजरियाती कार्ड चलता है। हम जब भी गवर्नमेंट में होते हैं तो हमारी कोई और ही ओरिएंटेशन होती है, जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमारे पास नजरियाती कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ होता है। इस वक्त सारे हमारे पास एक मजबूरी सर्टिफिकेट और नजरियाती कार्ड लेके आए हुए कि हम मजबूर थे और हम नजरियाती, हमें तो बीच में ल्योर इन कर लिया गया, हमें तो हमारे साथ पता नहीं क्या न क्या हुआ, जिसकी वजह से हम अपने नजरियात से डेविएट करके अवाम को कॉम्प्रोमाइज करके हम गवर्नमेंट में आ गए। दुरुस्त, कि आप देखिए पूरा फॉर्मूला तो यही है। बिल्कुल ठीक, और ये हमेशा से चलता आ रहा है। लोगों की जिम्मेदारी है। अब जितने लोग नजरियाती बनना चाह रहे हैं, the bus has gone, they have missed the bus। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगली दफा कोई इस किस्म का एक इवेंट आएगा, अगली दफा आप अपने स्टैंड अपनी आवाम के लिए लेंगे, अपनी जमहूरियत के लिए लेंगे, तब आपको वो टिकट टू सॉवरेंटी मिलेगा। उससे पहले आपने अभी जो पिछले 13 महीने में कर दिया है ना, आपको उसकी रिपरकशंस भुगतनी पड़ेंगी। बिल्कुल, चाहे आप इलेक्शन 90 दिनों में कराएं या 190 दिनों में कराएं, लोगों की मेमोरी इतनी कम नहीं होनी, और उनकी मेमोरी अरेज करने के लिए शायद आपको जनरेशन गैप देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब की जानिब चलते हैं। ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब, अगर जिक्र करें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का आज अलविदाई खिताब था, जिसमें एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की कि आईनी इश्यूज़ में उलझाकर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया है, और अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की बहस में अगर पड़ी रहेगी तो फिर आम आदमी के केसेस कौन सुनेगा, उनको इंसाफ कौन देगा? देखिए, वो आईनी मामलात में नहीं उलझाया हुआ था, वो आपस में उलझे हुए थे, और आपस में उलझने की वजह से ना आईनी मामलात सॉल्व हो सके और ना ही आम आदमी के केसेस की पैरवी हो सकी, ना उनको कोई मिल सका। और अल्टीमेटली ये हुआ कि जी वो तमाम केसेस जो आईनी थे उनमें भी कोई ऐसे क्लियर फैसले नहीं हो सके कि जिसको कह दिया जाए कि बड़े क्रिस्टल क्लियर किस्म की डिसीजंस आ गए हैं और वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जी जो एक तरीके से फैसले आ रहे हैं या जो आने हैं, ये जो आने वाले हैं, अब उसकी स्टेटस क्या होगा, आने वाले दौर में रिव्यूज लगेंगे, फिर क्या होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि जी हमें उलझा दिया गया। आप तो बैठे ही जब बड़े गुरूर से कहा जाता है कि जी ये एक आईनी अदालत है, ये एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पिलर है, हमें तो आईनी तौर पे इख्तियारात हैं, तो फिर आप आइन को इंटरप्रिटेशन भी करें। जब आपसे कहा जाता है कि जी क्लियर कट आप फैसला करें और ऐसा फैसला करें कि जिस पे इम्प्लीमेंटेशन भी आप करवा सकें। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1.5-2 साल में हमें नजर आया है, उसमें ना वो आईनी मसलों को सुलझा पाए, ना वो अवामी मसलों को सुलझा पाए,
اور آپس میں بھی بس الجھ کے وہ الٹیمیٹلی ایک چیف جسٹس صاحب آ گئے. اب دوسرے چیف جسٹس صاحب کے انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ بلا شبہ میرے بھائی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قابل تعریف ہیں. جسٹس عمرتا بدیال نے اپنے الوداعی خطاب میں امید ہے کہ قاضی صاحب جون سے ہیں وہ ان آئینی مسائل کی طرف بالکل بھرپور طور پہ توجہ دیں گے اور اس قوم کو نکالیں گے. یہ ہم کو جو اٹھایا ہوا ہے, ہم دعا کر سکتے ہیں اس قوم کو کوئی تو بحرانوں سے نکالے. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے. ذخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کے خلاف ملک گیر آپریشن جاری ہے, ساتھ ساتھ بجلی اور گیس چوروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. سینکڑوں دبوچ لیے گئے ہیں, ثمرات آنے لگے ہیں, لیکن عوام کو ثمرات کب ملیں گے, یہ ہمارا سوال ہوگا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بجلی چوری کے خلاف آپریشن میں 8 کروڑ یونٹ بجلی چوری کا کھوج لگائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہیں. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہو چکا ہے. فی الحال آپریشن کے کچھ ثمرات تو نظر آ رہے ہیں. جو ملک بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے, بجلی اور گیس چوروں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے رضی صاحب, لیکن مہنگائی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایک عام آدمی تک تو ریلیف نہیں پہنچ پا رہا. دیکھیے, اس ملک کے اندر ذخیرہ اندوزی ختم نہیں ہو سکتی. اس ملک کے اندر قومی وسائل کی چوری ختم نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار جو ہے, ہماری مقتدرہ جو ہے, وہ نہ صرف کہ اس میں ملوث ہوتی ہے بلکہ اس کو پیٹرنیج کرتی. ابھی ایک ڈکیتی ہوئی ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ, اور وہ ڈکیتی یہ ہوئی ہے کہ چینی کی طے شدہ قیمت جو تھی وہ 85 روپے پر کے جی تھی, اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو وہ چینی کی قیمت دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع ہو گئی, اور وہ ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی. 85 روپے سے اٹھ کے 90 روپے سے اٹھ کے وہ 180 روپے پہ چلی گئی. کچھ لوگوں نے 200 اور 250 کی بھی آوازیں لگانا شروع کر دی. اوکے, اب بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ شوگر ملرز کو اس بات کے اوپر قائل کرتی کہ وہ اپنے سسٹم کو بہتر کریں, اور جو ڈیلر مافیا ہے بقول شوگر ملرز کے, یہ شوگر ملر کا پروفٹ ہے, میں نہیں سمجھتا, اس کے اندر شوگر ملز پوری طرح انوالو ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چینی کی قیمت ہے وہ 140 بڑھا دی, اور کیئر ٹیکر حکومت نے ان سے وہ 140 پہ چینی بائے بھی کر لی. اب اگر آپ کو چینی واپس 90 روپے پہ ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ 50 روپے حکومت کی سبسڈی شامل ہوگی. لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ سبسڈی بھی کھائی جائے گی اور عوام کو چینی بھی واپس 90 روپے پہ نہیں ملے گی. یہ ڈبل جیپرڈی ہوگی اس ملک کے ساتھ, جس ملک کی طبقہ اشرافیہ 72 آپریٹو شوگر ملز ہیں. 80 میں سے اس وقت اس ملک میں 72 لوگوں کا مافیا ہے, وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا کسی بھی حکومت کے ساتھ. وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, وہ مارشل لا ہو, مشرف صاحب کی حکومت ہو, ضیاء الحق کی حکومت ہو, یہ 72 کے 72 لوگ اس میں شامل ہوئے ہوتے ہیں. کسانوں کے یہ پیسے نہیں دیتے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ را مٹیریل لے کے یوز کر کے اس کی چینی بنا کے بیچ دیتے ہیں, پھر بھی کسانوں کو پیسے نہیں دیتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی پیسے دو. اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی آپ نے جب کمٹمنٹ کی تھی کہ اتنی چینی موجود ہے ملک کے اندر, اسی لیے آپ کو 2.5 لاکھ ٹن جو تھی وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی, تو وہ چینی کتنے؟ اس بیوروکریٹ کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ اس کے خلاف انکوائری لانچ ہو گئی ہے کہ آپ نے جناب یہ ہمت کیسے کی, آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس کا نام لیں کہ جناب یہ پی ایس ایم اے نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اور اس کے مطابق ان کے پاس اتنی چینی ہونی چاہیے, جو کہ نہیں موجود. 10 لاکھ ٹن چینی چوری ہو کے اس ملک سے سمگل ہوئی ہے, جس کے اوپر بینک کا مقدم بھی بیٹھا ہوا ہے, شوگر ملر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے. وہ چینی چوری ہو کے اس ملک کے بارڈر کے اکراس چلی گئی, اور جس نے نشاندہی کی اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا. اس لیے اس ملک کے اندر یہ ڈرامے جو ہیں, یہ جو پریس ریلیزیں جو ہیں روزانہ کی, اس کو چھوڑ دیں. اچھا, یہ بھی آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. آسمان, جیسے ابھی رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے ریلیزز ہیں, کہا تو یہی جا رہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اور اتنے کروڑ یونٹ جو ہے بجلی چوری کھوج لگا لیا گیا. انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ بجلی چوری پکڑنے کے لیے جدید آلات بھی موجود نہیں ہیں اور ٹریننگ بھی موجود نہیں ہے, تو پھر یہ سارے آپریشنز ہو کہاں رہے ہیں؟ It's so funny کہ آپ کو اس میں ہنسی بھی نہیں آتی.
कितनी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हुए हमें मालूम है कि बिजली चोरी कैसे की जा सकती है? या एक आम जो पाकिस्तानी है जो कि आम बिल पेयर है, टैक्स पेयर है, उसे मालूम है कि बिजली चोरी कैसे की जा सकती है? ये बिजली चोरी भी इसी एक माफिया की कंजक्शन से एक ऑर्गेनाइज किस्म की एक्टिविटी होती है। ये रैंडमली ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे 10 रुपए चुरा ली। सहूलतकारी के बगैर तो भी नहीं हो सकता। सपोर्ट और बैकिंग हासिल होती है। ये हमारे पूरे सिस्टम का फ्लॉ है, हमें पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो लेके हम चलते हैं ना, जो कि मैंने कहा ना कि हम लोगों का एक कबूलियत का एटमॉस्फेयर हो गया, हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिजली चोरी आपने रिकवर कर ली, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि बिजली चोरी हुई कैसे? आपके पास इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इतना आप की बिलों के आपके पास पैरामिड्स आ जाते हैं लोगों के पास। आप लोगों से ये बिजली चोरी होती कैसे, ये लेमैन नहीं करता, ये कोई ऐसा बंदा नहीं करता जिसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस हम लोगों को लॉलीपॉप की तरह दे दिए जाते हैं कि इससे जैसे बच्चे बहला दिए जाए वैसे हमें बहला दिया जाता है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये चोरी होती क्यों है? इसकी रूट कॉज कहाँ है, इसका सिस्टम कहाँ है, इसकी बैकिंग कहाँ है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इस चीज को होने देते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का फ्लॉ है। इट्स नॉट लाइक हम इस लॉलीपॉप को लेके खुश हो जाएंगे जी इतना रिकवर हो गया, लेकिन हमारे पास सिस्टम से हम आपसे ही चोरी हुआ था, आपके सिस्टम से एक बहुत ही हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम से ये एक बहुत ही टेक्निकल किस्म का एक थेफ्ट है जो होता है, और आप इसे होने देते हैं। आप उन लोगों को तलाश करें जिससे होने देते हैं। सही है, निशानदेही तो की जा रही है आसमा। इस हवाले से भी रिपोर्ट्स आती हैं कि सहूलतकार अफसरान के खिलाफ भी निशानदेही की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। सलमान आबिद साहब, ईरानी तेल स्मगलिंग का एक जो है वो बड़ा नेटवर्क सामने आया है। 90 अफसर और 29 सियासतदान और सैकड़ों पेट्रोल पंप इसमें मुलविस पाए गए हैं, और अलमिया ये है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती रही। भाई खबरदार सलमान आबिद, ईरानी तेल की स्मगलिंग वालों का नाम नहीं लेना, हम तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे भाई। अब सवाल ठीक है ना, उठाए जाओगे। ये है कि ये कोई नई कहानी है जो पेश की गई है, 70 सालों की यही कहानी है ना। ये जो नेक्सस पे मबनी हुक्मरानी होती है ना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि कारोबारी अफराद, सनतकार हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं और अपने कारोबार को, अपनी सनतों को फरोग देने के लिए सियासत को, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, कानून साजी को, वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी की हालत नहीं बदलना चाहते, अपने कारोबार को बदलना चाहते हैं। आप IPPs के माहिदे उठा लें, अभी जो रिजवान रजी साहब जिसका मातम कर रहे हैं, उन निकाले ना पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हर सियासी जमात के अंदर कौन कौन शुगर मालकान है और किस तरीके से आपने उन शुगर मालकान को बेनिफिट दिया है, किस तरीके से आपने उनको सहूलतकारी की है। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से लोग हैं। अब आपको क्या पता है, हमें नहीं मालूम कि कौन कौन से सियासतदान हैं जो हाउसिंग सोसाइटियों का कारोबार करते हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन कौन है जिनके पेट्रोल के, डीजल के कारोबार हैं, जिनके फला कारोबार है, शुगर के कारोबार है। देखिए ये सारे लोगों ने एक नेक्सस बना लिया है, उसकी वजह से जब भी कभी इन पे हाथ डाला जाता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर ये बाकायदा रियासत से, हुकूमत से मजबूत हो जाते हैं। अब ये जो ऑप्टिक्स इस वक्त इख्तियार किए जा रहे हैं ना, जो हमें बताया जा रहा है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, अच्छा है आप ये ऑप्टिक्स इस्तेमाल करें, लेकिन इससे वक्ती तौर पे तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर आप इससे समझ रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी की कोई डायरेक्शन तय हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर इदारा साजी जो है वो बड़ी मजबूत हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का और मॉनिटरिंग का बड़ा जायज सिस्टम आ जाएगा, पाकिस्तान में जो सियासतदान कारोबार को करते हैं, वो सियासत में आते हैं, वो बंद हो जाएंगे, नहीं बंद होंगे, क्योंकि जो असल काम है रिफॉर्म्स का, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, उसके लिए तो आप तैयार नहीं है, वहां तो आपके मफादात पर ज़रबेकारी लगती है। तो इसलिए ये खेल तमाशा जो है जो जारी है इस वक्त पाकिस्तान में, और आम आदमी का इत्मीनान खत्म हो गया इस मुल्क की रियासती निजाम से और हुकूमती निजाम से और इदारों के निजाम से। लोग सवालात उठा रहे हैं, भाई ये निजाम किसके लिए बनाया गया था। बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, जैसे कहा यही जा रहा है कि अच्छी, सलमान आबिद साहब ने भी बात की कि अच्छी बात है ये जो ऑपरेशन है इस तर्ज के होने चाहिए, लेकिन इससे वक्ती तौर पर रिलीफ मिल सकता है जब तक के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ही की जाएंगी, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वक्ती तौर पर भी देखा जाए तो आम आदमी तक तो रिलीफ नहीं पहुंच सका है। इन तमाम ऑपरेशन के बाद भी महंगाई में कोई कमी नहीं
نہیں ہوئی ہے, بجلی کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. دیکھیے بالکل عام آدمی تک یہ پہنچنے کے لیے کیا بھی نہیں جا رہا, یہ تو اور ٹائٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جناب جو کہ من مانیاں کر رہے ہیں, یا وہ آفیسرز جو کہ شاید کسی کی بات نہیں مان رہے. اور ابھی رضوان نے بڑی اچھی بات کی کہ جی آپ پیٹرول کی اسمگلنگ کا یا اس کے بارے میں بات نہ کیجئے گا, پھر کیونکہ نام آئیں گے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون کہاں پہ ہے. تو دیکھیں نا, مجھے تو ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے, کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بلوچستان میں پسماندگی ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, اور لوگ یہ نہ کریں تو کیا کریں, اور وہ جو کر رہے ہیں وہ جس انداز میں ہو رہا ہے, تو اب اس کو اگر آپ نے روکنا ہے تو روکنے کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی میکنگ چاہیے. اب پالیسی میکنگ کے لیے کیئر ٹیکر حکومت کو سیکشن 230 میں اختیار تو دے دیا گیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی کیا آتی ہے, یہ پکڑ دکڑ سے تو کام نہیں چلنے والا کہ جی کچھ دن کی آپٹکس ہو. کیا آپ کے ہمارے اس چیز کی ہے کہ 8 کروڑ یونٹس اگر پکڑے گئے تو اگلے ماہ کا بل جو ہے ہمارا وہ کم ہو جائے گا. آپ یقین کریں اگلے ماہ کا بل میں اور 10 یا 8 روپے فی یونٹ آپ کو بڑھے ہوئے نظر آ جائیں گے. پیٹرول کا اگر اس کو روک رہے ہیں تو کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ پیٹرول بھی آپ کو مہنگا ہوگا. تو پھر یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ انہی مافیاز کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے جو زبان ہے وہ ذرا اچھی سی بولیں, ہمارے حساب کی بولیں, اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ابھی آپ دیکھیں گے جیسے شروع میں بات ہوئی کہ جی مافیاز ہیں, اور ابھی جب یہ اکاؤنٹیبلٹی تھوڑی سخت ہوگی تو نہ پھر جمہوریت یاد رہے گی, نہ کچھ ہوگی, کچھ باہر چلے جائیں گے اور عوام بیچاری پستی رہے گی. اور یہ المیہ ہے راجہ عامر عباس صاحب, یہاں ہوتا ہی یہی آیا ہے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بھارت معاشی محاذ پر پھرتیاں دکھا رہا ہے, بڑی طاقتیں بھارت میں جمع ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان معاشی محاذ پر کہاں کھڑا ہے؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بھارت کی معاشی محاذ پر پھرتیاں ہیں اور جو بڑی طاقتیں ہیں اس وقت بھارت میں جمع ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان معاشی محاذ پر کہاں کھڑا ہے؟ رضی صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ضمنی سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ خبر یہ ہے کہ سعودی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو سعودی عرب کے 3 بڑے خدشات بھی دور کرنا ہوں گے. کون سے خدشات؟ یہ ہمارے مہتاب حیدر صاحب کی آج کی خبر ہے اور انہوں نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے ٹاپ ہمیں بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی, تو جب پاکستان نے ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ہم نے چائنا سے بڑی فرمائش کی کہ جناب آپ بھی ہم سے کچھ خریدیں. تو چائنا کے وزیر تجارت نے ہمیں بٹھا لیا اور پوچھا کہ بتائیں آپ ہمیں کیا بیچیں گے, آپ کے پاس کیا ہے ہمیں بیچنے کے لیے, آپ جو کہتے ہیں ہم خرید لیتے ہیں. اور ہمارا ہاسا نکل گیا آگے سے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ چائنیز تیار تھے خریدنے کے لیے کہ آپ بتائیے آپ کیا بیچنا چاہتے ہیں ہمیں, کیا جو ہمارے راستے ہماری طرف سے اس میں رکاوٹ ہے. اور مطلب کہ لے دے کے ہمارے پاس چاول تھے جو کہ ہم انہیں بیچنا چاہتے تھے, وہ وہاں پہ کھائے ہی نہیں جاتے. جو باسمتی ہیں یا جو دوسرے ہیں ان کے اپنے موٹے چاول ہوتے ہیں جو وہ اپنے خود ہی اگاتے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے نا, ہمارا تو نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے میرا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہ نکلی جو ہم چائنا کو فروخت کر سکتے. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم اکنامیکلی کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر نے یہ سبق پڑھایا کہ ہم جی $10 ارب ہم بی ایم آر میں لگا چکے ہیں, اب ہم ویلیو ایڈڈ گوڈز بھیجیں گے. پتہ چلا کہ $10 ارب 1.5% 2% پہ بینکوں سے لے کے وہ سارے ہاؤسنگ سکیمیں بنا چکے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے جتنے ٹاپ گنز ہیں وہ کسی نہ کسی ہاؤسنگ سکیم کو بنا رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب انڈیا کے ساتھ, میری یہ بات آپ کو تلخ لگے گی, مایوس کن بھی لگے گی, انڈیا کے ساتھ مقابلے کو آپ بھول جائیں. آپ اب افغانستان کے ساتھ مقابلہ کیا کریں. جو لیٹسٹ انڈیکیٹر آئے ہیں ہیومن ریسورس کے وہ پڑھیے. افغانستان اس میں ہم سے بہتر ہے. وہ بھی ہم سے کافی چیزوں میں بہت آگے ہیں. بھائی میں یو این کے انڈیکیٹرز کی بات کر رہا ہوں. میں یو این کے انڈیکیٹرز کی جو حالیہ رپورٹ ہے اس میں بہت سارے انڈیکیٹر افغانستان کے ہم سے بہتر ہیں. اور ابھی بھی ہم نے اگر صرف ٹک ٹاک اور یوٹیوبر بنانے والی قوم پالنی ہے اور وہ قوم ہم نے گرو کرنی ہے. یعنی اندازہ کریں یار آپ, بی ایس میس کمیونیکیشن کے لیول کے بچے جو ہے وہ بتا رہے ہیں ہمیں, سلمان بھی پڑھانے جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, کہ جناب میں نے ٹک ٹاکر بننا ہے.
اس قوم کی تباہی کے اندر اس کے علاوہ اور کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ وہی والا شعر، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب یہ تو ہو رہا ہے اور لوگ کمیونیکیشن کے بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی رضی صاحب. بالکل نہیں مل رہی. ظاہر ہے اکانومی پھیل نہیں رہی تو وہ کیا کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے, ریکوائرڈ سکلڈ مین پاور نہیں ہے. 5% ہماری جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے, ہمارا ہاسا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, کہاں کھڑا ہے پاکستان معاشی محاذ پر؟ پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے جہاں اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا شاید, کیونکہ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم اسی طریقے سے پاکستان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر ایک مسلمہ اصول ہے سفارتی محاذ پہ اور اکنامکس کے کانٹیکس میں, آپ کے اکنامک انٹرسٹ جو ہے نا وہ پریویل کرتے ہیں. یہ برادر اسلامی ممالک, دوست ممالک, یہ باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن ہر ایک کے ملک کے اپنے اپنے معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں, ریاستی انٹرسٹ ہوتے ہیں, اسی کے مطابق انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. ابھی یہ جو کچھ G20 کے نام پر ہوا ہے نا, ابھی ہمیں اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. ابھی یہ تو انیشیٹو ہے, ابھی اس کو ٹرانسلیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ایک انڈیکیشن تو آ رہا ہے نا کہ پاکستان کو اپنی سمت جو ہے اس کو درست کرنا ہے, پاکستان کو اپنے اندر کے جو گرے ایریا اس کو درست کرنا ہے. اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں لکھتے ہیں جیو کنیکٹیوٹی اور جیو اکنامکس کی بیسس پہ آگے بڑھنا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمیں ریجنل سٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے. ہمیں بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, ہمیں باقیوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, ہمیں اکنامکس کی بیسس کے اوپر اپنے ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہیں. اگر چائنا وہ لداخ کے معاملات میں تحفظات کے باوجود ہندوستان سے تجارت کر سکتا ہے اور پاکستان اگر تجارت نہیں کر رہا تو اس کے اپنے مسائل ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اب وہ جو معاملات جو پرانے ہم چلا رہے تھے نا جی, اس سے ایک نیا لینس ڈیولپ کرنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو جیو کنیکٹیوٹی میں لے کے جانا ہے, دنیا کی اکنامکس کے ساتھ جڑنا ہے. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, خدارہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی مہم جوئی کا کھیل ہے اور یہ جو پاکستان کو خود ہم اپنے ہاتھوں سے ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں, اس کو ختم کریں اور پاکستان کو اکنامک سسٹینیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں لے کر آگے چلیں. اسی میں پاکستان کا مفاد ہے. آسما کو بین کرتے ہیں. آسما, کیا خیال ہے آپ کا, پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ کیوں بھارت کو ترجیح دے رہے ہیں؟ جیسے سلمان عابد صاحب تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ دوستی کی بنیاد پر ہماری وجہ سے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ترجیح اس کو دیں یا اسے نہ دیں, معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے. دیکھیے معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہمارے جیو پولیٹیکل پوزیشن بہترین, میں اس بارے میں ہمیشہ بہت ایڈوکیٹ اس کی رہی ہوں, لیکن ہم اکیلے تو نہیں ہیں نا. ہمارے بازو میں افغانستان ہے, وہاں پہ امن آ گیا. آپ کے ساتھ ہم کہتے رہے کہ شائننگ انڈیا کا ببل تھا, لیکن شائننگ انڈیا اب لوگوں کے سامنے G20 کے بعد آ گیا نا. پیپل آر بائنگ دیٹ ببل. آپ اس میں اگر آپ ہیں کہ ہندوتوا ہے, اس میں پاورٹی ہے, اس میں یہ ہے, but people are buying it. They have marketed themselves as a stable democracy. جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹس کی سیف ہیونز ہیں, جہاں پہ وہ لوگ مائنڈ فری کے ساتھ آئیں گے, ایک ایجوکیٹڈ لیبر انہیں ملے گی, جہاں پہ انفراسٹرکچر پہ انہوں نے کام کیا انہیں انفراسٹرکچر ملے گا. یہ سب چیزیں ہم نے تو انہیں فرسیک کر دیا نا. ہمارے پاس پہاڑ ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ٹورزم ہمارا نہیں چل سکتا. ہمارے پاس ایجوکیٹڈ لیبر ہے, اپرچونٹی نہیں ہے. ہمارے لوگ, ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ باہر چلے گئے تو کیا ہوا, باہر چلے گئے ایز پیٹی لیبر. آپ انہیں بھجوائیں نا اچھی پوزیشنز پہ, آپ انڈیا کی طرح بھجوائیں ایسی پوزیشنز پہ جو کہ ڈیسیجن میکنگ میں لیٹر آن کوئی امپیکٹ کر سکیں. ہم تو کچھ, ہمارے پاس اگر لیبر ہے تو ہم اسے اپنی پاور بنا سکیں, انفراسٹرکچر ہم دے سکیں, ہم 1-2 دے سکیں, ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی دے سکیں منیمم. ہمارا پورا فوکس یہ رہا کہ ایک پاپولر لیڈر کو پن کیسے کیا جائے, اس میں ہم نے اپنی پوری انرجی سرف کر دی اور اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ, اپنی ہر چیز ہم نے فورسیک کر دی. اب ہمارے پڑوسی ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم پریشان ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے تو آگے نکلنا ہی تھا کیونکہ انہوں نے اپنا ویژن سیدھا رکھا ہوا تھا. ہم لوگ we got distracted for petty gains. پیٹی گیمز میں ہم نے پاکستان کو پورے ڈسٹریکٹ کر دیا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. راجہ عامر عباس صاحب, ہمارے دوست نہ رہے, سارے بھارت چلے گئے, کیا کہیں گے آپ, کہاں کھڑا ہے معاشی محاذ پر پاکستان؟ دیکھیے جی, بھارت اس لیے گئے کہ بھارت نے ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک قوم ہے جو کہ ایک پرسسٹنٹ, ایک کنسسٹنٹ پالیسیز لے کے چل رہی ہیں. وہ ایک طرف اگر یو ایس ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رشیا بھی خوش ہو کے جاتا ہے, چائنا بھی ملتے ہیں. انہوں نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے اور یہ آج سے نہیں رکھا ہوا. ان کی اگر پچھلے 20-30 سال کی آپ پالیسی دیکھیں
تو ایک کنسسٹنسی چلی آ رہی ہے، ان کی ترجیحات آپ کو کلیئر نظر آئیں گی، وہاں پہ ایکسپیریمنٹس نہیں ہوں گے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں تو وہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اگر وہ دنیا کی تیسری چوتھی بڑی اکانومی بن رہی ہے۔ راجہ عامر عباس صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہے، آپ تمام پینلسٹ کی رائے کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔